پیاجے کی ریسرچ سے حاصل ہونے والی معلومات پر جو مختلف سوالات بعد میں اٹھے، جو پریکٹیشنرز نے جب ان کو یوز کرنا شروع کیا، جو فائنڈنگز پیاجے نے انٹروڈیوس کروائیں، اور جو ڈفرینٹ اسکالرس نے اور ڈفرینٹ ریسرچرز نے جو اس پہ کام کیا بعد میں، اس کے مطابق کیا کرٹیسزم آیا جس سے کہ لیٹرل جو ریسرچ اور اسکوپ آف ورک اسٹیبلش ہوا، وہ جاننا بہت مفید ہے۔ پیاجے نے جو کہ بیہیویئرزم کے بعد کوگنیٹیوزم میں میجر نام ہے اور جنہوں نے کہ اسٹیجڈ ماڈل انٹروڈیوس کروایا ڈیولپمنٹ کا، اس کے 4 ڈیولپمنٹل فیز تھے: سینسری موٹر، پری آپریشنل اور کنکریٹ آپریشنل، اینڈ لاسٹ واز فارمل آپریشنل۔ اس کے ان ماڈلز کے مطابق جو کلیم تھا میجر وہ یہ تھا کہ لرننگ جو کہ ایک برتھ سے لے کر 11 سال اور اس سے ذرا بڑی عمر کے بچوں میں ہوتی ہے، اس ایریا کو پیاجے نے کور کیا۔ اس میں میجر کلیم ان کا یہ تھا کہ لرننگ 4 سٹیجز پہ ہوتی ہے، جبکہ ان کی اس ریسرچ میں کہیں پر ہمیں بہت زیادہ ایکسٹینسو انفارمیشن نہیں ملتی کہ پیاجے کی تھیوری میں یہ چیز کا آنسر نہیں ہے کہ لرننگ 4 سٹیجز میں کیوں ہوتی ہے۔ So there was no answer properly or well established within the work of Piaget. So this was one of the criticism and the question جو کہ later researchers نے raise کیا۔ اسی طرح سے اس میں انڈیویجولز کی اپریسیشن ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر ایک ہی کلاس میں کھڑے ہو کر لیکچر دے رہی ہیں اور ہر بچہ کی لرننگ کی ایبلٹی یا لرننگ آؤٹ کمز ڈفرینٹ ہیں، جو ہم میں سے ہر کوئی ایز اسٹوڈنٹ یا ایز ٹیچر دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، تو پھر اگر پیاجے کی سائنٹیفکلی جو ایک ریسرچ وہ بات کر رہے ہیں جس میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ لرننگ 4 فیزز میں ہو رہی ہے اور اس کے ریزلٹ میں ہمیں ہر بچے کی کریکٹرسٹکس ان 4 فیزز میں نمایاں نظر آتی ہیں، تو پھر یہ ڈفرینس جو انڈیویجول ٹو انڈیویجول کلاس روم میں اسی ایج گروپ میں جو کہ پیاجے کے اکارڈنگلی سملر کنڈیشنز میں اور سملر اس کی کریکٹرسٹکس میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس میں لرننگ ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہے؟ سو انڈیویجول ڈفرینسز ہیو بین سلائٹلی اگنورڈ۔ سم انڈیویجولز ہم دیکھتے ہیں کہ موو فاسٹر فرام ون اسٹیج ٹو دا ادر۔ ایک ہی کلاس روم میں ہو سکتا ہے کہ 6 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایگزیکٹلی کلاسیکل ایگزامپل ہو پیاجے کے ماڈل کی یا پیاجے کی اسٹیج تھیوری کی، جبکہ دوسرا بچہ اس سے کہیں فاسٹ ہو اور وہ اسے اگلی اسٹیج میں بھی کام کر رہا ہو۔ ایسی آبزرویشن ہم ہر دن اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ سو دس واز اندر کرٹیسزم کہ پیاجے کے کام میں اس طرح کی جو ایک ڈائیورسٹی کی اپریسیشن ہے، جو انڈیویجولز کی ایک اسپیڈ ایک سے دوسرے سیکشن میں جانے کی ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ اینڈ دین ایک اور جو اس کے اوپر ہمیں کرٹیسزم دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کہاں تک یہ ممکن ہے کہ آپ ایک انڈیویجول کو صرف ایک ہی سٹیج پہ کنفائن کر کے رکھیں۔ ایز ٹیچر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آگے جانے کی صلاحیت موجود ہے تو کیا آپ وہیں پر رکے رہیں گے؟ دین واٹ از دا اسکوپ آف ڈفرینسیشن کہ ایک بچہ مختلف ہے دوسرے سے، ایک بچے کو کسی جگہ پہ زیادہ سپورٹ ریکوائرڈ ہے، دیر کین بی سم چلڈرن جو کہ سلائٹلی کسی کانسیپٹ کو لینے میں زیادہ ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے باقی کے ایج گروپ کے بچوں کے حساب سے، اور آپ کے مطابق یا پیاجے کی تھیوری کے مطابق وہ اس وقت ایک ایسے ایج گروپ میں کہ جب کہ ان کو دوسری سٹیج میں جانا چاہیے، تو کیا آپ ایز ٹیچر انہیں سپورٹ نہیں دیں گے؟ سو کس حد تک یہ ممکن ہے کہ آپ ایک بچے کو ایک ایسی ہی ڈیولپمنٹل سٹیج کے فیز میں کنفائن کر کے رکھیں؟ سو انڈیویجولز کو جو ویریبل ہیں ان کو اگنور کیا گیا ہے اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ۔ So the functioning of a person at a given age may be so variable from domain to domain that it is not possible to place the person in single stage. So this is another criticism that exists within the work of Piaget. Understanding children's ability, another point. According to many researchers, preschool children may know much more about numbers. Piaget کہتے ہیں کہ پری اسکولرز نمبرز کے بارے میں نہیں جانتے اتنا، جبکہ اب ہم دیکھیں اور بھی بہت ساری ریسرچ ہے جو بتاتی ہے کہ پری اسکولرز کو نمبرز کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، اپنی لٹل پاکٹ منی کے بارے میں دے آر ویری کنسرنڈ، وہ آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ بھی بتا دیں گے، آپ سے حساب کتاب بھی کر لیں گے۔ سو دے کم اپ ود اے لاٹ آف نالج جو کہ ایک نمبر سے ایسوسیٹڈ ہے۔ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اور کلچر میں کس حد تک انٹریکشن ہے؟ پیاجے کی ریسرچ میں ہمیں یہ پوائنٹ بھی نہیں ملتا کہ بچہ جو کہ صرف اور صرف
ایک انڈیویجول لرنر کے طور پہ کلاس میں بیٹھا ہے، اس اسٹیج تھیری میں کیا اس کے ارد گرد جو رونما واقعات ہو رہے ہیں جو اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، اس کا جو کلچر ہے سوسائٹی کا، کلاس روم کا، اسکول کا، گھر کا، وہ کس حد تک اس کی ڈیولپمنٹ میں کار فرما ہے، اس کا آنسر بھی پیاجے کے ورک میں موجود نہیں ہے۔